نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کے جو مختلف زاویے اور جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر ہم ان کا تمام کا جائزہ لیں تو ان میں سے جو ایک دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک نتیجہ تشکیل دینے والا جو پہلو نظر آتا ہے وہ ایران کا ایک ڈارک ہارس کے طور پر سامنے آنا ہے۔ امریکہ جس تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ کامیابیوں کا ایک زاویہ جو مڈل ایسٹ کے اندر بنا چکا تھا، جس کے اندر شام تک کا جو ایک تبدیلی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی خواہش کے مطابق ہو جانا، اور رشیا بیسڈ، میں سپورٹ بھی نہیں کہوں گا، بیسڈ جو اسد کی حکومت تھی اس کا جو ہے وہ ایک خاتمہ ہو جانا، تاریخ کا ایک ایسا پہلو تھا جو کسی بھی حکومت کو اپنی اس کامیابی کے اوپر جو ہے وہ شعور اور طاقت کا تصور دیتا ہے کہ جہاں پر وہ دنیا کے اندر کسی بھی خطے کے اندر اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی وہ تصور تھا جو امریکہ کو شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ جنگ قائم کرنے کا جو ہے وہ تصور دے گا۔ پھر ان کو ایگزیکیوٹ جو تصور آ گیا تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنے دیا، اور ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد جو حالات و واقعات آئے اس کے نتیجے کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کا جو سب سے زیادہ تلخ تجربہ امریکہ کے لیے بالخصوص اور عام دنیا کے لیے بھی جو بالعموم قرار دیا جائے گا، وہ ایران کا جو ہے وہ ایز اے ڈارک اور سامنے آنا ہے۔ میں کوئی ایسا انالیسز کہ انٹرنلی ایران جو ہے وہ ایک ڈسٹربڈ قوم ہے یا ایک تشدد سرگرمیوں کے لحاظ سے حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہو چکی ہے، یا اندرونی طور پر جو حکومت کی گرفت جو ہے وہ لوگوں پر ختم ہو جائے، اندرونی طور پر جو ہے وہ ایک ایسی لیڈرشپ تشکیل پا چکی ہے کہ جو ایران کے نظام کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ تو میں جو سوچ اور فکر کے زاویے اندرونی طور پر حاصل کیے گئے اس کا حقیقت کے کوئی دوسرا، اور بیرونی طور پر یا جغرافی سرحدوں کے دفاع کے لحاظ سے کہا جاتا تھا کہ بیرونی طور کا لحاظ سے امریکہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہے، کئی دہائیوں سے اس کی تجارتی سرگرمیوں پر بندی لگا کر ان کی معیشت کا وہ تصور قائم کر دیا گیا کہ جس سے وہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تمام جو تجزیے اور تصورات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ کے پس منظر میں، پھر جنگ کے حالات اور واقعات کے دوران، اور جو تصور اور جو دیے جاتے تھے کہ یہ ایک نیا وینزویلا ثابت ہوگا امریکہ کے لیے۔ لیکن تاریخ نے جو امریکہ کو بھی یہ سبق جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا، دنیا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک رکھے گی کہ ایران has proved herself as a sovereign nation and have the ability to protect its sovereignty against even the واحد سپر طاقت آف دا ورلڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر یہ تصور جو ہے اس کے ڈارک ہارس کے اندر جا کر جو کا تصورات ہیں کہ ایک تو یہ اس کے میزائل پروگرام جو ہے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کا تصور ہے، پھر وہ جس سوچ اور فکر کے زاویے کے ساتھ منسلک تھا وہ آج بھی اسی تمام زاویے کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی جو ایسٹس ہیں یونین کے اسے منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے میزائل پروگرام کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے جو کسی ایک غلامی کا جو تصور ہے وہ اس کو قبول کرنے تیار نہیں۔ تو اس طرح نہ وہ اپنے پراکسیز جو ہیں جنگیں جو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کرنے کا کوئی معنی و مفہوم کا تصور دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر امریکہ کے مقابلے میں کہ جو ہر آنے والے دن کے ساتھ کوئی ایک وے آؤٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں آربیٹریشن پاکستان بھی کرتا ہے تاکہ جنگ کا جو ہے وہ کوئی حل جو ایسا نکال لیا جائے، اب وہاں پر امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر کے میکسیمم جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی امریکہ کی سیاست کے حوالے سے لوگوں کو مطمئن کرنے والا ایک معاہدہ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو اہداف ہیں ایران کے خلاف جنگ کے، وہ سکڑ کر جو ہے وہ ایک اقتدار میں رہنے والی قوت کو، اقتدار کے حوالے سے جو عوامی سطح پر جو درپیش چیلنج ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اسے ہتھیار چاہیے یا ایک معاہدہ چاہیے۔ جب اس کے مقابلے میں اگر ایران دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈارک ہارس ہے، اس لیے کہ جس کیفیت کے لحاظ سے جو نتائج اب امریکہ تشکیل کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنی کسی کامیابی کا تصور دینے کے لیے، نہ کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایران کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے وہ کیا جو اسے دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہے امید کرنے کے لیے تیار نہیں، سے وہ ڈارک ہارس ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو ڈارک ہارس میرے نزدیک اس کے عمل کو دیکھنا ہے ایران کے حوالے سے کہ اس نے اپنے جو مسائل ہیں اس مسائل کے ساتھ ساتھ اپنی جو ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس کے طور پر یونین فزودگی کا تصور اور اپنے دفاعی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے جو ہے وہ میزائل پروگرام جو بنایا، یہ ان کے حالات و واقعات کا بہترین سلوشن تھا، کیونکہ جو نہ بہت بڑی نیوی کام کر سکتی تھی، نہ بہت بڑی جو ہے وہ آرمی
ایئر فورس کام کر سکتی ہے. ان کے لیے جو کام کر سکتا ہے وہ اسی طرح گوریلا وارفیئر کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے, اور یہ گوریلا وارفیئر کی ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم میزائل وار اٹیک کہتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی اپنی کامیابی کا جو تصور اختیار کیا وہ اسے حالات و واقعات کے اندر بہتر سے بہتر نتائج دینے کا جو ہے وہ سبب جو ہے وہ پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک عملی طور پر جس کنکلوژن کو حاصل کرنا ہوگا اس جنگ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس جنگ کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران کا جو اس سے متعلق جو تصور ہے مستحکم ہوتا چلا جائے گا کہ ایران واز اے ڈارک ہارس, ایران از یٹ اے ڈارک ہارس, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے کسی عمل کی تھوڑی سی بھی کوئی خوشخبری کا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیوٹی کا جو کوئی ایلیمنٹ پیدا ہوتا نظر آتا ہے, تو ایران کی قیادت کو, دنیا کی مثالی قیادت, عوام کو جو ہے وہ تاریخ ساز قوم اور ایک مثالی قوم کا درجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر وہ ان کی وزڈم کا, ان کی ذہانت کا, ان کی تجارتی طاقت اور صلاحیت کا, ہر چیز کا موتیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب آپ ابھی اینیمیٹی کے کسی تصور سے باہر نہ نکلے ہوں اور ایڈمائریشن کا کانسیپٹ جب وہ دینا شروع کر دیں, تو میں ہمیں یہاں پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایران واز اے ڈارک ہارس فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ as well as for the whole world. But there is one country which does not have the such concept about Iran, and that is the nation of Iran. They always believes in their strength to defend their homeland with all their might and with all their strength, and they are doing to the best of their effort. And so far they have achieved the result or which they could have desired in engaging oneself in war with the United States of America. At present, United States of America has used all the weapons and resources, but Iran is not willing to surrender his sovereignty by any means, by any source, and by any agreement. Thank you very much.